بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تعریف بھی بے حد و حساب کی جاتی ہے۔ مثال کے لیے اپنے پروردگار کی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت دیکھیے کہ پوری کائنات اور اس کے اندر کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرما دی۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت فرماتا ہے، اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ کہیں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مدثر، کہیں رحمت للعالمین تو کہیں خاتم النبیین کے حسین ناموں سے مخاطب فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ ناظرین کرام، بعض علماء کرام اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمانا ہے۔ مقام محمود یعنی مقام شفاعت تک پہنچانا، جس سے مراد یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے شافع بن سکیں۔ دوسرا مقصد یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باریاب فرمانا چاہتا ہے۔ جہاں تک فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے تو وہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درجات میں مسلسل بلندی کی دعا فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت کے حق میں مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومنین اگر درود ورد صلی اللہ کریں تو اس کا مطلب حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع، محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ یہ بات خاص طور پہ قابل ذکر ہے ناظرین کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے درود پاک پڑھنے والے جس قدر بھی زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ ثواب اور نیکیاں ان کے حصے میں آئیں گے۔ اس موضوع پر ہم جتنا بھی بولیں تو وہ کم ہے، کیونکہ حضور خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کوئی کچھ بولنا چاہے یا لکھنا چاہے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں لیکن تعریف پوری نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی اس اعلیٰ معراج پر قائم ہیں اور آپ کے انسان کے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا 99.99% حصہ بھی درود پاک پڑھ کر یہ قرض اتارنے کی کوشش کریں تو ممکن نہ ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ موضوع ہے جس پر مسلمان کچھ بھی لکھنا یا بولنا باعث سعادت سمجھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ انسانیت و اخلاقیات کے جس معراج کو بنی انسان نے پایا وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ درود پاک کی تاکید کے سلسلے میں خود حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی اور بارہا فرمائی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ پیارے اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے بھی میرے پاس ایک نصیحت ہے، اس کے لیے حوالہ میں دے رہی ہوں تفسیر ابن کثیر القرآن العظیم جلد 3 صفحہ نمبر 507 سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اس کے لیے اس وقت تک برکتیں جاری رہتی ہیں جب تک میرا نام اس کتاب پر موجود رہے گا، کیونکہ طلباء کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر اوقات صرف سواد لکھ دیتے ہیں اور ایسا لکھنا سخت گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، تو یہ نہیں لکھنا چاہیے بلکہ درود پاک پورا لکھتا ہے۔
ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی کولبدی صفحہ نمبر 123 اور سعادت الدارین صفحہ نمبر 63 ہے، اور اس میں موجود ہیں کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز 3 افراد عرش کے سائے تلے ہوں گے جس وقت کسی اور شے کا سایہ نہ ہوگا۔ وہ 3 افراد ہیں: کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا، مسلمان بھائی کی مصیبت میں مدد کرنے والا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، بس سلام کرے تو سارے گناہ معاف۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کی معافی کا جدا طریقہ ہے۔ یہ نزہۃ الناظرین صفحہ نمبر 31 اور سعادت الدارین صفحہ نمبر 127 میں درج ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، تب بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے لیے الفاظ ختم ہو جائیں گے اور ان شان کے لیے ان کے حسب توقع لکھا نہیں جا سکتا۔ تو آخر میں الفاظ حافظ عز الدین ابن عبدالسلام کے ہیں جو کہ لکھتے ہیں کہ ہمارا درود حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفارش ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسے اتنی گناہ گار انسان حضور جیسی بلند پایہ ہستی کی سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کا ایک طریقہ بچایا ہے جو ہمیں جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کے ایک انسانیت کے معراج پہ پہنچایا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہم اپنی محبت کا زیادہ سے زیادہ اظہار صرف اسی صورت کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا آدھا فیصد ہی صحیح تھوڑا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے تمام سننے والوں کو کہ ایک دفعہ دل سے لازمی درود پاک پڑھیں اور ہدیۃً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ اس کے علاوہ میری تمام طالب علم بچوں سے درخواست ہے کہ وہ درود پاک لکھتے ہوئے سواد کی بجائے پورا درود پاک لکھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کی سابقہ غلطیوں پہ معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی اور سنتوں کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پنجتن کا گدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔